24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ احتجاج میں سیاسی جماعت نے اسلحے سمیت ایک صوبے کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا۔ احتجاج کے دوران سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائیں۔ ماضی میں اس جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر بھی احتجاج کیا۔ جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفرہ سے گفتگو، کہا کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ترجیح رہی، اس حوالے سے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے۔ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، حکومت اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار۔ کہا آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ ہم اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گئے۔ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا؟ عدالت کی وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے درخواست بریت منظور نہیں کی جا سکتی۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کے دلائل۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی 20 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ آئینی بینچ کو بھیج دیا۔ علی امین گنڈا پور کا ڈی چوک مقدمے کے خلاف عدالت سے رجوع۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کی نکالنے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا، احتجاج کے لیے آئینی حق کو استعمال کیا۔ پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا۔ حتمی فیصلے تک ایف آئی آر یا دہشت گردی کے دفعات کو معطل کیا جائے۔ اسلام آباد پولیس نے بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ تھانہ کوہسار میں 24 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں پیش رفت۔ اسلام آباد پولیس نے 96 نامزد ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، شیر افضل مروت کا نام بھی لسٹ میں شامل۔ عالیہ حمزہ، سماویہ طاہر، شعیب شاہین، علی بخاری کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ شہباز شریف نے ریاض میں منعقدہ ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ دنیا کو مستقبل میں پانی کی قلت سے بچانے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا۔ ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک سعودی تعلقات کے مزید فروغ اور ان میں بڑی تبدیلی لانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کی ریاض میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور فرانس میں زراعت، لائیو اسٹاک، آئی ٹی کے شعبوں میں بزنس ٹو بزنس روابط کے ذریعے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا مفید اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ The last 12 to 14 months, we have made good and significant progress. Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, inflation trajectory, you've seen the figures which come out in November, so it's now at a 78-month low.
at 4.9%. ہم پالیسی فریم ورک دیں, ہم آپ کو پالیسی کنٹینیوٹی دیں, اور جو بھی ہم آپ کو فرسٹ لاس گارنٹیز ہیں یا سبسڈی اماؤنٹس ہیں وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے, لیکن ہماری عمل مداخلت بالکل نہیں ہوگی, بیکاز دا پرائیویٹ سیکٹر وچ ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. ملک کی معیشت ترقی کے راستے پر گامزن ہے. مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی. اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا ہاؤسنگ کے شعبے کا معیشت میں نمایاں کردار ہے. حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی روس سے تیل خریدنے کی خبروں کی تردید. کہا کہ روس سے خام تیل لینے والی خبریں غلط ہیں. اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. قطر سے 5 مزید LNG کارگوز مؤخر کرنے پر بات چیت چل رہی ہے. جو کارگوز سرپلس ہیں ان کو مؤخر کرنے پر بات کر رہے ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس نے 1,05,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو عبور کیا. 100 انڈیکس 1,05,473 پوائنٹس تک ٹریڈ ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا جامع پلان طلب کر لیا. ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطح وزارتی کمیٹی قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہیلتھ سسٹم کے لیے درکار فنڈز کی فوری ریلیز کرنے اور مریضوں کو ادویات گھر تک پہنچانے کی ہدایت. چلڈرن ہارٹ سرجری کے لیے مزید 7 پرائیویٹ اسپتال پینل میں شامل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہیلتھ سسٹم میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے. بنیادی ہیلتھ اصلاحات پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے. سرکاری اسپتالوں سے ادویات کا چوری ہونا شرمناک عمل ہے. ذمہ داروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے اسکواڈز کا اعلان. بابر اعظم تینوں فارمیٹس میں شامل. فاسٹ بالر محمد عباس کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی. سفیان مقیم کو پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. ورک لوڈ مینجمنٹ مد نظر رکھتے ہوئے شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل. عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں اور جنوبی افریقہ میں اچھی کارکردگی دکھائیں. پاکستان ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک دورے میں 3 T20, 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ کھیلے گی. عمر ایوب کے بعد شبلی فراز نے بھی جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. شبلی فراز نے 32 FIRs اور عدالتی پیشیوں کے باعث استعفیٰ دیا. شبلی فراز نے استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں اپوزیشن لیڈرز نے عدالتوں میں کیسز کے باعث استعفیٰ دیا. سینٹ سے رکن جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی فیصلہ کل ہوگا. شبلی فراز کے استعفے کے بعد سینیٹر علی ظفر کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز. PTI کا نشانہ یا PTI کی دشمنی جو ہے نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ان کا ٹارگٹ ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. لیکن انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی PTI کی لیڈرشپ کا صرف ایک ہی گول ہے, وہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے. بشرا بی بی صاحبہ آئیں, سب سے پہلے وہ بھاگیں. وہ جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے گنڈا پور صاحب, وہ بھاگے. تو یہ سب لوگ میدان چھوڑ کے سب سے پہلے بھاگے. تو یہ ہے ان کی کمٹمنٹ, یہ ہے ان کی عوام کے ساتھ جو بات چیت. PTI ملک میں انارکی چاہتی ہے. ان کی دشمنی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں, پاکستان سے ہے. یہ انٹرنیشنل لابیز کے ذریعے مہم چلا رہے ہیں. تحریک انصاف پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کا حصہ ہے. ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک. کہا PTI نے اسلام آباد میں لاشوں کا جھوٹا بیانیہ بنایا. احتجاج کے لیے KP حکومت نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا. PTI رہنما صرف بڑکے مارتے ہیں. علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. گنڈاپور کا بیان ریاست سے بغاوت کا پیغام ہے. وہ ریاست کے بجائے دہشت گردوں سے لڑیں. ہمارے اس پرامن احتجاج کو, ہمارے اس پرامن رویے کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں, جو اس کی غلط فہمی ہے.
پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ تو پاکستان کی توڑنے کی بات ہے، یہ تو فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. یہ جو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں نفرتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے گئے، ان کو ناجائز جیل میں رکھا گیا، ان کی تمام لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا. فورم احتجاج کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، عدالتوں میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. عوام کے خلاف ایکشن لے کر نفرتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، حکومت کے پاس ایسے اقدامات کا کوئی جواز نہیں. تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو ناجائز جیلوں میں بند کیا گیا، احتجاج کرنے پر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. اسد قیصر کی میڈیا ٹاک. شبلی فراز کہتے ہیں کہ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا، اندازہ نہیں تھا ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا، ہمارے 12 افراد شہید ہوئے. حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر، شہرام ترقی، شہریار آفریدی کو حفاظتی ضمانت دے دی. صوبائی وزیر فیصل ترقی سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی حفاظتی ضمانت منظور. عدالت نے وفاقی اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی. ڈی چوک میں احتجاج کے معاملے پر گرفتار 17 ملزمان عدالت میں پیش. پولیس کی جانب سے ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ڈیپ فیک ویڈیوز کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیوز سے متعلق آگاہی کم ہے. ڈیپ فیک کے ذریعے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا ایسے کیسز میں عدالتی نظام اور تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے حد کے عزت قانون درست ہے. لاہور میں فضائی آلودگی میں واضح کمی، ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آ گئی. ایئر کوالٹی انڈیکس 115 ریکارڈ، کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 168 کو چھو گیا. پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اینٹی اسموک پلان کے تحت سرکاری اور نجی تمام گاڑیوں کی پڑتال کرانے کا فیصلہ. تمام صوبائی وزارتوں کے سیکریٹریز اور تمام کمشنرز کو حکم نامہ بھجوا دیا گیا. تمام وزارتوں اور ان کے ذیلی محکموں کے زیر استعمال تمام گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے جائیں. پنجاب حکومت نے 30 جنوری تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کی ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت. کہا کہ تمام وزراء اور سیکریٹریز اپنے محکمے کے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں. غیر ملکی فنڈڈ پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے محکمے متحرک ہوں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کراچی کے اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عراق کا سرکاری دورہ. عراقی وزیر اعظم محمد شیال سودانی سے ملاقات. سلامتی، دفاعی تعاون اور موجودہ علاقائی صورتحال سمیت دلچسپی کے اہم شعبوں پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک میں فوجی تعاون بڑھانے اور دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. عراق کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ. مرکزی بلڈنگ کا گرے اسٹرکچر 100%، جبکہ پیویلین کا اسٹرکچر 90% مکمل ہو گیا. چیئرمین پی سی بی کا تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ. اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے کام میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. گفتگو میں کہا کہ پوری ٹیم جانفشانی سے دن رات کام کر رہی ہے. چیمپئنز ٹرافی سے قبل پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے. نئے اسٹیڈیم میں تقریباً 34,000 شائقین کی گنجائش ہوگی.
जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट और अवाम मार्शल लॉ के खिलाफ डट गए। सदर ने 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ के निफाज का फैसला वापस ले लिया। पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद आमिराना इक़दाम वापस लेने का ऐलान। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज पार्लियामेंट में दाखिल हुई। अरकान असेंबली की सख्त मज़ाहमत, शहरी फोर्सेस की गाड़ियों के सामने लेट गए। पार्लियामेंट में मार्शल लॉ के निफाज कलअदम करार देने की करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पाटिल ने कहा कि मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्ज़ामात से बचना मुश्किल है। सदर यूएन को हर कीमत पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है, इनके साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। जनरल असम्बली में 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रियासी हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली की आलमी क़वानीन के मुताबिक 2 रियासी हल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली कर दे। इसराइल मकबूजा इलाकों में नई आबादकारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा मग़रबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्ज़े को गैर कानूनी समझता है। करारदाद का मतन। शामी फोर्सेस और जंगजुओं की हलब, इदलिब और हुमा में शदीद झड़पें। शामी फ़ज़ाइया की बदतरीन बमबारी, 44 शहरी जाँ बहक। जंगजुओं का सूबा हुमा पर कंट्रोल का दावा। सदर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में 50,000 बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। गाजा में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। बैतुल अहिया में फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शिमाली गाजा पर इजरायली हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। रफ़ा में इजरायली फ़ौज के ड्रोन हमले, शहदा की मजमूई तादाद 44,000 हो गई। इजरायली फ़ौज की शहरी दिफा के अमले पर गोलाबारी, कारकुन बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में कम अज़ कम 341 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। लबनान जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइल की शहरी आबादी पर बमबारी। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। अमरीका और फ्रांस जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियों को रुकवाएं। लबनान की अपील। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनानी शहरियों पर इसराइली हमले जारी। जंगबंदी के बाद इसराइली हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हैं।